من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آج کی پہلی آیت میں یہود و نصارہ کے اس قول کی تردید کی جا رہی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ فرمایا وقالت الیہود، اور کہا یہودیوں نے، والنصارى اور عیسائیوں نے، نحن ابناء اللہ کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، واحباء اور اس کے محبوب ہیں۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، یعذبکم کہ پس تمہیں کیوں سزا دیتا ہے، بذنوبکم تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ کیا آپ یہ فرما دیں کہ اگر تم اللہ کے محبوب ہو، اس کے بیٹے ہو، تو پھر اللہ نے تمہیں سزائیں کیوں دی کہ کبھی تمہیں خنزیر بنا دیا گیا، تم پر طاعون کا عذاب نازل کیا، مختلف طرح کے عذاب نازل ہوتے رہے۔ اگر اللہ کے محبوب تھے تو ایسا پھر کیوں ہوا؟ بل انتم بشر، بلکہ تم بشر ہو، ممن خلق اس مخلوق میں سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ یغفر لمن یشاء وہ بخشے گا جس کو چاہے گا، یعذب من یشاء اور سزا دے گا جس کو چاہے گا۔ تفسیر زاد المسیرش میں حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ یہ نصارہ نجران والے تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو معبود بنا رکھا تھا۔ اسی طرح تفسیر سمانی میں بھی ہے کہ یہ قول نصارہ کے فرقے یعقوبیہ کا تھا کہ اللہ تو مسیح ابن مریم ہے۔ اسی طرح مختلف تفاسیر میں ان کا یہ بیان ملتا ہے، بلکہ تفسیر ابن عطیہ میں ہے کہ یہ قول نصارہ میں سے ایک فرقے کا قول ہے، اور نصارہ میں جتنے بھی فرقے ہیں ان کے مختلف اقوال ہیں، مگر ایک بات ان میں مشترک ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کے لیے الوہیت میں سے کچھ نہ کچھ حصہ مانگتے ہیں۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ پس یہ بات ثابت ہو گئی کہ اگرچہ نصارہ اس قول کی صراحت تو نہیں کرتے، مگر ان کے مذہب کا حاصل اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو یہودیوں اور عیسائیوں نے جو بھی باتیں اللہ سے منسوب کی وہ انتہائی قابل گرفت ہیں۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدم کا بیٹا مجھے گالیاں دیتا ہے، حالانکہ اس کو گالیاں دینے کا حق نہیں تھا۔ گالیاں کس طرح دیتا ہے؟ فرمایا یدعو لی ولدن کہ میری طرف اولاد کی نسبت کرتا ہے۔ اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا اللہ کو گالی دینے کے برابر ہے۔ تو ایسے اعمال کے بعد پھر وہ یہ امید رکھیں اللہ سے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، تم بلکہ بشر ہو، انسان ہو کہ جس کو اللہ نے پیدا کیا۔ اب اللہ کی مرضی ہے کہ وہ جس کو چاہے بخشے اور جس کو چاہے عذاب دے۔ جو اللہ پر ایمان لائے گا، اس کے پیغمبروں کو مانے گا، ان کے احکامات کو تسلیم کرے گا، اللہ اسی کو بخشے گا، اور جو اللہ کی اولاد تجویز کرے گا، کسی کو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، اس کے پیغمبروں کو قتل کرے گا، اس کے حکموں کی نافرمانی کرے گا، تو ان کے لیے سوائے سزا کے کوئی اور چیز نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یا اہل الکتابی اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا تحقیق آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول، یبین لکم جو بیان کرتا ہے تمہارے سامنے، علی فترۃ من الرسل رسولوں کے وقفے کے بعد۔ فترت کہتے ہیں اس زمانے کو جو ایک رسول کے جانے کے بعد دوسرے نبی کے آنے کے درمیان کا جو زمانہ ہوتا ہے وہ فترت کہلاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عیسیٰ کے 600 سال کے بعد آئے، اور یہ زمانہ فترت ہے۔ ان تقولوا تاکہ تم نہ کہو ما جاءنا کہ نہیں آیا ہمارے پاس من بشیر ولا نذیر، نہ ہی کوئی خوشخبری دینے والا اور نہ ہی کوئی ڈرانے والا۔ فقد جاءکم پس اے اہل کتاب تحقیق آ گیا تمہارے پاس بشیر و نذیر خوشخبری دینے والا اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا۔ تو اب اتمام حجت ہو چکا کہ اہل کتاب جانتے تھے کہ خصوصاً یہودی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری اور سچے نبی ہیں۔ جیسے قرآن پاک میں بھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ ان کو اس طرح جانتے تھے جیسے کوئی انسان اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، اور آپس میں بھی یہ بات کیا کرتے تھے کہ یہ وہی پیغمبر ہے جس نے آنا تھا، مگر اپنی ضد اور تکبر کی وجہ سے انہوں نے ان کا انکار کیا۔ اگرچہ سب ایسے نہیں بھی تھے، ان میں سے چند ایک تھے جیسے مثلا حضرت عبداللہ بن سلام کہ جنہوں نے آپ کو پہلی ہی ملاقات میں پہچان کر آپ پر ایمان لے آئے تھے،
واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے کہ اسلام کو پھیلائے گا، جیسے کہا کہ واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون، کہ اللہ ضرور مکمل کرے گا اپنے نور کو اگرچہ کہ کافر اور مشرک اس کو ناپسند کریں۔ ابھی بھی اس دور میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اسلام سے بہت مخالفت کرتے ہیں اسلام کی، اور ہر طرح کی قوت استعمال کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اسلام نہ پھیلے، اور آج تمام باطل قوتیں اسلام کے خلاف کھڑی ہیں۔ اب ایک مرتبہ پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے کہ وہ اس قول موسیٰ، جب کہا موسیٰ نے لقومہ ہی اپنی قوم سے، یا قوم اذکروا، اے میری قوم یاد کرو، نعمت اللہ کی نعمتوں کو، علیکم جو تم پر کی گئیں، اس جعل فیکم کہ جب بنائے تم میں انبیاء پیغمبر، وجعلکم ملوکن اور بنایا اس نے تمہیں بادشاہ۔ بنی اسرائیل کو جتنے زیادہ معجزات دیے گئے وہ اتنے ہی بگڑتے چلے گئے، اور سب سے زیادہ نبی بھی اسی قوم میں آئے، اور انہی کی قوم میں بعض نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت بھی دی، جیسے حضرت یوسف، حضرت سلیمان، حضرت داؤد۔ اور وآتاکم ما لم، اور دیا تمہیں اس نے جو نہیں یؤتی احد من العالمین، کسی اور کو اس جہان میں دیا، یعنی جو نعمتیں اور جو معجزات اس قوم کو ملے، اس کے علاوہ اس دنیا میں کسی کو اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں عطا نہیں کی۔ اب ان انعامات کی یاد دہانی کے بعد ان کی ایک کوتاہی اور ایک غلطی کا ذکر فرما رہے ہیں اللہ پاک، کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ کے ذریعے حکم دیا کہ جہاد کریں قوم عمالقہ سے اور ملک شام کو فتح کریں، اور ساتھ یہ خوشخبری بھی سنا دی کہ ملک شام کی زمین اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لکھ دی ہے، یعنی ان کی فتح یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ اپنی قوم بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ بیت المقدس جانا تھا۔ جب نہر اردن سے پار ہو کر دنیا کے سب سے قدیم ترین شہر اریحہ پر پہنچے تو یہاں پر آپ نے قیام فرمایا اور بنی اسرائیل کے انتظام کے لیے 12 سرداروں کا انتخاب کیا۔ ان سرداروں کو آگے بھیجا تاکہ وہ ان لوگوں کے حالات اور محاذ جنگ کی کیفیات معلوم کر کے آئیں جو بیت المقدس پر قابض ہیں اور جن سے جہاد کرنے کا حکم ملا ہے۔ یہ جب سب لوگ بیت المقدس پہنچے تو شہر سے باہر قوم عمالقہ کا ایک شخص تھا، اوج بن نانک، وہ ان کو مل گیا اور وہ اکیلا ہی ان سب کو گرفتار کر کے اپنے بادشاہ کے پاس لے گیا۔ تفسیر در منصور میں ابی زمرہ کی ایک روایت ہے کہ حضرت موسیٰ کی قوم کے 70 آدمی قوم عمالقہ کے ایک آدمی کے سائے میں آ جاتے تھے کہ یہ لوگ بہت زیادہ قداور اور بہت ڈیل ڈول والے تھے۔ تو بادشاہ کے دربار میں یہ فیصلہ ہوا کہ ان سب کو واپس بھیج دیا جائے تاکہ جا کر اپنی قوم کو قوم عمالقہ کی طاقت اور شان و شوکت کے بارے میں بتا سکے۔ جب یہ لوگ حضرت موسیٰ کے پاس پہنچے تو انہوں نے حضرت موسیٰ کو جب ان کی کیفیت بتائی تو حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ یہ بات کسی اور سے بیان نہ کرنا۔ ان میں سے صرف 2 شخص ایسے تھے، حضرت یوشع بن نون اور کالب بن یکنہ، انہوں نے تو یہ بات کسی کو ظاہر نہیں کی، لیکن باقی 10 لوگوں نے یہ باتیں سب کو بتائیں اور بڑھا چڑھا کر بتائیں، جس سے ان سب پر بہت زیادہ ہیبت طاری ہو گئی اور بنی اسرائیل نے صاف اس جہاد کے لیے جانے کے لیے منع کر دیا۔ اس چیز کا اب ذکر ہے اس آیت میں کہ یا قوم ادخلوا الارض، اے میری قوم داخل ہو جاؤ اس زمین میں، مقدسۃ التی کہ جو پاکیزہ ہے، اور کتب اللہ لکم جو اللہ نے لکھ دی ہے تمہارے لیے، ولا ترتدوا علی ادبارکم اور نہ پھرو تم اپنی پیٹھ دکھا کر، فتنقلبوا خاسرین اور پس لوٹو گے ورنہ تم نقصان اٹھاتے ہوئے۔ تو ان کی قوم کہنے لگی، قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا اے موسیٰ، ان فیہا کہ بے شک اس میں قوما جبارین کہ قوم ہے جو بہت زبردست ہے، یعنی لڑاکی ہے اور بہت جنگجو ہے، وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا اور ہم ہرگز اس میں نہیں داخل ہوں گے، حتیٰ یہاں تک کہ یخرجوا منها اگر وہ نکل گئے اس سے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ تو ہم اس میں داخل ہو جائیں گے، کہ ان کی موجودگی میں ہم وہاں جانے کو تیار نہیں ہیں۔ ہاں اگر وہ خود
وہ علاقہ بغیر لڑائی کے خالی کر دیتے ہیں تو پھر ہم وہاں جانے کو تیار ہیں۔ قال رجلانی، کہا ان دو آدمیوں نے جن کا پیچھے میں نے ذکر کیا تھا کہ یوشع بن نون اور کالب بن یکلہ، انہوں نے کہا کہ من الذین یخافون، ان لوگوں میں سے جو خوف کھانے والے تھے، انعم اللہ علیہما، کہ اللہ نے ان پر انعام فرمایا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آدمیوں کو نبوت سے نوازا تھا کہ اللہ کے وعدے پہ جو پورا اترتا ہے اللہ اس کو انعام سے ضرور نوازتا ہے۔ تو پھر ان دونوں نے اپنی قوم کو ترغیب دینے کے لیے کہا کہ ادخلوا علیہم الباب، کہ داخل ہو جاؤ اپنے دروازے میں، فاذا دخلتموہ، اور پس جب وہ تم اس میں داخل ہوگے اس دروازے میں، فانکم غالبون، تو پس تم غالب ہوگے، وعلی اللہ فتوکلوا، اور اللہ پر ہی تم بھروسہ رکھو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ قالوا یا موسیٰ، تو بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ، انا لن ندخلها ابدا، بے شک ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس میں کبھی بھی، ما داموا فیہا، کہ جب تک وہ لوگ اس میں موجود ہیں۔ فاذهب، پس جا، انت وربک، تو اور تیرا رب، فقاتلا، پس دونوں جا کر لڑو، انا ہاہنا قاعدون، بے شک ہم یہاں بیٹھے رہیں گے۔ یہ حال تھا حضرت موسیٰ کے ساتھیوں کا، بخلاف اس کے امام الانبیاء کے صحاب کا حال۔ احادیث میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ کافر مدینے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کافی پریشان تھے، اور پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ انصار مدینہ نے آپ سے یہ بات طے کی تھی کہ اگر شہر میں آ کر کوئی حملہ ہوا تو ہم دفاع کریں گے، اور اگر باہر جا کر لڑنا پڑا تو ہم مجبور نہیں ہوں گے آپ کا ساتھ دینے پر۔ اس پر آپ تھوڑے سے پریشان تھے، اور اس موقع پر آپ نے مسجد نبوی میں تمام صحابہ کو اکٹھا کیا اور پوچھا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق فوراً کھڑے ہوئے اور نہایت خوبصورتی کے ساتھ اظہار جانثاری فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عمر، پھر حضرت مقداد بن اسود، انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہیں کہ آپ سے کہیں کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے اور جا کے لڑو۔ ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرح سے دشمن کے ساتھ لڑیں گے۔ آپ کا چہرہ مبارک مسرت سے چمک اٹھا، مگر آپ خاموش رہے۔ پھر سردار انصار حضرت سعد بن معاذ آپ کے اشارے کو سمجھ گئے اور فوراً عرض کیا یا رسول اللہ، شاید آپ کا روح سخن انصار کی طرف ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ حضرت سعد بن معاذ نے کہا یا رسول اللہ، اگر آپ ہمیں برق الغماد جانے کا حکم دیں گے تو ہم ضرور آپ کے ساتھ جائیں گے، قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے۔ اگر آپ ہمیں سمندر میں کود پڑنے کا حکم دیں گے تو اسی وقت ہم سمندر میں کود پڑیں گے، اور ایک شخص بھی ہم میں سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ آپ ہماری طرف سے مطمئن رہیں۔ اور پھر واقعی ایسا ہوا کہ صحابہ نے وہ قربانی دی کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ آج ہم پہ بھی وہی وقت گزرا ہے جو بنی اسرائیل پر گزرا ہے، کہ انہوں نے بھی امتحان کے وقت اللہ پر اعتماد نہیں کیا، صبر کا ثبوت نہیں دیا، اور حتیٰ کہ ایک طبقہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے گستاخی کرنے لگا کہ ہمارے دل میں بھی دنیا کی طاقتوں کا خوف سمایا ہوا ہے، ہم اللہ سے زیادہ انسانوں سے ڈرنے لگ گئے ہیں، اور اسی لیے آج ہر جگہ مسلمان ذلیل اور خوار ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں وہ جذبہ دے، ہمیں وہ ہمت اور طاقت دے کہ ہمیں سوائے اللہ کے کسی شخص کا، کسی انسان کا خوف نہ رہے، اور ہم اس گمراہی اور ذلت کی گہرائیوں سے نکل سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔